السلام علیکم. آئیے سنتے ہیں مولانا مفتی سلمان نظری صاحب کا بیان، وہ بھی صرف 8 منٹ کا. پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. چلیے شروع کرتے ہیں. کر لیا گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے. اس پر ایک ڈھول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا. 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی. اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا. کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں. کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے. اپنے گھر آئے، سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے. 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا. اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا. نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی. اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے. اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا. اور اس بے چینی میں موجود تھا. بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے. اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں. وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا. وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں. اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا. آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارات لوگ کرواتے ہیں. وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے. وہ شیر خدا، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اور اس بھروسے کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا. آج جو لوگ تذبذب کے شکار ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اگر تمہارا عمل بالکل اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق ہے تب پھر اللہ کے حوالے کر دو سارے کام. اب جیسے کچھ لوگوں کو گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں، بڑے مسائل ہیں،
روز ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں. گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے, اس کو دکھایا اس کو دکھایا تو بتاتے ہیں کہ کھڑکی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, واستو پرکار سے گھر نہیں بنا ہے. ہاں پورا کچن توڑ کر کے بنانا ہے, ٹوائلٹ اٹھا کر اتر رکھنا ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے گھر میں 1000 کھڑکیاں کھول لو, برکت ہوا سے نہیں آتی, برکت موسم سے نہیں آتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ, اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کا دروازہ کھول نہیں سکتا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, تمہاری کھڑکیاں ادھر ادھر ہونے سے نہیں, تم اپنا عمل صحیح کر لو گھر کے اندر. اور اس کے بعد میرا چیلنج ہے, کوئی کھڑکی بھی نہ ہو دروازہ بھی نہ ہو. حدیث پاک میں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھے مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرمائے, پتھر سے بھی اس کے لیے رزق کھول دے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے, حضور فرماتے 70 دروازوں کے اندر بھی ہوگا مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈالتا. یہ تمہارے ذریعے سے نہیں ہوتا, تمہارے توکل اور یقین سے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. یہ تمام چیزوں کے ذریعے نہ برکت آتی ہے نہ برکت جاتی ہے, تمہارے اپنے عمل کی طرف توجہ کرو, تمہارے عمل کی طرف توجہ ضروری ہے. اور آج ان تمام چیزوں پر تو بھروسہ ہونے لگ گیا, اللہ کی مدد پر کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں یقین رکھتے تھے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین اس لیے تھا کہ اس کے ہر فرمان پر وہ عمل کی کوشش کرتے. انہیں دیکھو چھوٹی یعنی 50 سال کے شراب کی عادت جن کو تھی, ایک فرمان رسول آیا مدینے میں سارے لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے, اپنے پیالے توڑ دیے, جو منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیے. نہیں, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے. جب اس طرح کا عمل ہو اللہ اس کے رسول کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا. پھر دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی, اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کہاں سے کیسے حفاظت کرتا ہے پھر دیکھنا تم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے 3 دن تک, کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں آسانی سے ان کی گردنیں دیکھ رہا تھا, وہ سب غار کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ اپنے پیروں کو اٹھا دیتے, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تو ہم دونوں انہیں نظر آ جاتے, کافروں کو نظر آ جاتے. اتنے قریب تک آ گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی, بے چینی ہوئی کہ اگر یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں غار میں ہم نظر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس وقت انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں میرے آقا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ. یہ جملہ ایسا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری زندگی بھر اس جملے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا, کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا. وہ زمانہ بھی یاد کریں جب آپ خلافت پر فائز تھے, ایک ہی ساتھ 3 محاذ پر لڑ رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان سے بھی لڑ رہے ہیں, مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہی موسم میں پورا مدینہ خالی ہے. حضرت عمر آ کر کے کہنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ صدیق اکبر ایک ایک کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں یہاں, ورنہ مدینے میں کیا ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے میں اپنی عمر کے کم حصے میں ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت تک اترا رہوں گا چاہے مدینے والوں کے رانوں کی چمڑیاں بھی اتر جائیں. یہ توکل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط کیا. یہی ایمان ہے میرے عزیزو, یہی توکل ہے.